بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان حضرت ماریہ قبطیہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا۔ حضرت ماریہ مصری خاتون تھی، وہ پہلے عیسائی تھی۔ ہجرت کے 6 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بڑے بادشاہوں کو دعوت دی کہ اسلام لے آؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے مسلمان نہ ہونے کا گناہ تمہارے اوپر آ جائے گا۔ آپ نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر سکندریہ کو لکھا جس کا لقب مقوقس تھا۔ شاہ مقوقس کا خط یہ تھا: میں تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، خیر میں رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تم انکار کرو گے تو سارے قبطیوں کی گمراہی کا گناہ تمہارے سر پہ آ جائے گا۔ اے اہل کتاب، آؤ ایسی مشترکہ بات پر جمع ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ مقوقس کے پاس جو خط لے کے گئے ان کا نام خاطب تھا۔ خاطب نے مقوقس کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ خاطب نے کہا، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ سمجھتا تھا، اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسروں سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ ان دونوں کے درمیان یہ مکالمہ ہوا۔ مقوقس نے کہا، مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ خاطب نے کہا، وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کی قوم نے انہیں مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ خاطب نے کہا، کیا آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ مقوقس نے کہا، بالکل مانتے ہیں۔ خاطب نے کہا، تو پھر بتائیں کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا تو پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے گا؟ شاہ مقوقس نے کہا، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں اور ان کے خط کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کے خط کا جواب کچھ اس طرح سے دیا: محمد بن عبداللہ کے حضور مقوقس العظیم کا سلام۔ میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی ہے میں نے اسے سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی اور آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سیری کو بھیجتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبہ ہیں، اور کچھ لباس اور تحائف بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہی ہوتی ہے کہ ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ تو دوران سفر حضرت خاطب نے دونوں خواتین کو دین اسلام کے بارے میں بتایا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ دین اسلام حق دین ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ پھر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شروع ہی میں حضرت ماریہ کو پردہ کروایا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ کنیز تھی لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بہنوں سیری اور ماریہ قبطیہ کے سامنے اسلام پیش کیا تو ماریہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا جبکہ سیری نے دیر لگائی۔ پھر حضرت سیری کو حضرت حسان بن ثابت کو دے دیا جن سے سیدنا عبد الرحمن بن حسان پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ سے نکاح کیا اور آپ کے بدن سے بیٹا ابراہیم پیدا ہوئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو ان میں اپنے والد محبوب کی مشابہت کے آثار نموداں ہونے لگے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت سے اندازہ لگ گیا تھا کہ ان کے جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو
عاصی بن وائل سہمی کہتا تھا اس شخص کو چھوڑ دو، وہ ایک ابتر انسان ہے، اولاد نرینہ سے محروم ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی اور آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام اور نام و نشان ہے۔ یہ کفاروں کے لیے ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے تھے کہ ان کی کوئی نسل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دشمن ہی نام و نشان ہوں گے۔ کوثر سے مراد خیر الکثیر ہے۔ حشر کے میدان میں ایک حوض بخشا جائے گا۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ایسا ٹھنڈا پانی پلائیں گے کہ ایک دفعہ پینے کے بعد سارے حشر میں دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، اور ایک نہر جو جنت میں بھی دی جائے گی